اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے عشرۂ اول کے جزء ثانی میں آپ کی خدمت میں قرآنیات کے متعلق کچھ جدید پیغامات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پیغام میں بیان کیا تھا کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں اور اس کے شرائط کیا ہیں، جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت آیات کے مفاہیم پر باریک اور دقیق نظر کا ہونا لازمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن پر اور اس کے مفاہیم پر باریک بینی نہ ہو تو اس کے غلط اثرات اور غلط نتیجے کیا ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ بعض مرتبہ قرآن کی تلاوت جب سرعت اور تیزی کے ساتھ کی جاتی ہے تو کبھی زیر اور زبر کی غلطی ہو جاتی ہے۔ زیر زبر کی غلطی ہمارے یہاں بالکل عام اور معمولی غلطی شمار ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ قرآن کی ایک آیت میں زیر زبر کی غلطی سے پورا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہیں۔ لیکن اگر ہم سرعت کے دوران، تیزی کے دوران ہم اس آیت کو اس طریقے سے پڑھ دیں معاذ اللہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف فتح کی جگہ پیش آ گیا ہے تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہو جائے گا کہ اللہ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ علماء سے ڈرتا ہے، جبکہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ لیکن ایک زیر زبر کی غلطی سے پورا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے، اور قرآن کے معنی اور مفاہیم پر باریک نظر ہونے سے ہم قرآن کی اور اللہ کے پیغام کو سمجھنے پر قادر ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں اللہ کے پیغام کو یا مسائل شرعی کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہم بارہا یہ آیت پڑھتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، برائی نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک ہی پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے جس سے وہ کراہیت محسوس کرے۔ بالکل یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا، لیکن معنی اور مفاہیم پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ غلطی اور اس گناہ کی اصرار کرتے ہیں، اور روزے کی حالت میں یہ گناہ کرنے پر اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا۔ رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم جاری کیا مدینے میں کہ تمام لوگ روزہ رکھیں اور ہر ایک میری اذن کے بغیر، میری اجازت کے بغیر کوئی افطار نہ کرے۔ چنانچہ مدینے میں سب لوگوں نے روزہ رکھا اور افطار کے وقت، مغربین کے وقت آ کر رسول سے اجازت طلب کی۔ اسی ازدحام میں ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ، میری 2 جوان بیٹیاں ہیں جنہوں نے آپ کے حکم پر روزہ رکھا تھا، لیکن میری غیرت یہ قبول نہیں کر رہی ہے کہ میری جوان بیٹیاں ازدحام عام میں آپ سے اذن طلب کرنے آئیں، لہٰذا میں ان کی نیابت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میری بیٹیاں افطار کر لیں؟ تو رسول نے کہا کہ جب تمہاری بیٹیوں نے روزہ ہی نہیں رکھا تو پھر اجازت کس بات کی؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میری بیٹیاں صبح سے بھوکی ہیں، انہوں نے آپ کے حکم پر روزہ رکھا ہے، آپ کے حکم کی اطاعت و پیروی کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ رسول خدا کو وہ شخص اپنے گھر لے کے آیا اور اپنی بیٹیوں کے پاس لے کے آیا، تو وہ لڑکیاں رونے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے حکم پر عمل کیا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے،
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ رسول نے کہا اگر تم دونوں نے روزہ رکھا ہے تو قے کرو، الٹی کرو، ابھی اس بات کا سامنا اور اس بات ہو جائے گا کہ تم نے روزہ رکھا تھا یا نہیں۔ رسول کا حکم سنتے ہی دونوں لڑکیوں نے قے کیا۔ اب جیسے ہی قے کیا تو ان کے بطن سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ریشے نکل کر باہر آئے۔ رسول نے سوال کیا جب تم دونوں روزہ تھی تو تمہارے بطن میں یہ چھوٹے چھوٹے گوشت کے ریشے کہاں سے آئے؟ وہ دونوں لڑکیاں رونے لگی اور رونے کے بعد کہتی ہیں کہ ہم روزہ تھی، ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو رسول نے کہا کیا تم صبح سے دونوں بہنیں بیٹھ کر اپنے فلاں بھائی کی غیبت کر کے اس کا گوشت نہیں کھا رہی تھی؟ جس بھائی کی تم نے غیبت کی ہے یہ اسی بھائی کے جسم کا گوشت ہے۔ اس طریقے سے ہم قرآن کے مفاہیم پر باریک بینی اور دقیق نظر نہ رکھنے کے عوض میں گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور گناہوں کی تکرار کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآنی مفاہیم پر باریک بینی کا ایک سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں۔